اپنی زمین بیچ کر میں نے سارا خرچہ کلینک پر کیا تھا، اپنی ایک پوری ٹیم بنائی اور 1 سال میں ہی میرا کلینک بہت ترقی کر گیا تھا۔ دور دور سے لوگ میرے پاس علاج کروانے کے لیے آتے تھے۔ ایسے ہی ایک معمول کا دن تھا اور میرے کلینک میں بہت زیادہ رش تھا۔ باری باری سب مریضوں کو دیکھنے کے بعد ایک لڑکی آئی۔ اس نے کہا کہ اسے گردے میں پتھری کی شکایت ہے۔ میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ میرے الٹرا ساؤنڈ کی فیس کافی زیادہ تھی کیونکہ میرے پاس جدید مشینری تھی۔ اسی وجہ سے لوگ میرے پاس الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے آتے تھے تاکہ ان کو بہترین نتائج ملیں۔ میں نے لڑکی کا الٹرا ساؤنڈ کیا، اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے گردے میں کوئی مسئلہ ہے۔ میری بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس لڑکی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو میں پریشان ہو گیا۔ اس کی چیخیں سن کر سب لوگ جمع ہوئے کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ اس لڑکی نے سب کے سامنے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میں الٹرا ساؤنڈ کے بہانے اس کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی مجھ پر اتنا بڑا بہتان لگا رہی ہے۔ میں نے کبھی کسی خاتون مریضہ کے ساتھ اس قسم کی حرکت نہیں کی تھی۔ میں ایک شریف انسان تھا اور مجھے اپنی حدود کا پتہ تھا۔ میں بھلا کیوں ایسی حرکت کر کے اپنے روزگار تباہ کروں گا؟ خدا ہی جانتا تھا کہ اس مقام تک پہنچنے میں مجھے کتنا وقت اور میری کتنی محنت لگی تھی۔ وہاں پر موجود مریضوں نے مجھے ہی لان تان شروع کر دی اور کچھ تو اتنے غصے میں آ گئے تھے کہ انہوں نے میرا گریبان پکڑ کر میری قمیض پھاڑ کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ یہ دن میری ذلت اور رسوائی کا دن تھا۔ مجھے بلا وجہ رسوائی ملی اور اتنی زیادہ ملی جس کو میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے بعد میرا کلینک بند ہو گیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ کام کر سکوں۔ میرا سارا سٹاف مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں نے کلینک کسی اور کو بیچ دیا۔ میں اس قدر ڈپریشن میں چلا گیا تھا کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر میں اپنا چہرہ اور اپنے بال نوچنا شروع کر دیتا تھا، کسی پاگل ذہنی مریض انسان کی طرح۔ ہاں، میں ذہنی مریض ہی تو بن گیا تھا۔ اتنے بڑے واقعے اور اتنی ذلت و رسوائی کے بعد بھی اگر میں ذہنی مریض نہ بنتا تو اور کیا بنتا؟ میں جب بھی سونے کی کوشش کرتا اس لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ لڑکی اس قدر حسین تھی جس کا کوئی حساب نہیں تھا، لیکن میرے لیے اب وہ دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی تھی جس نے میری زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ میری ساری کامیابی اور محنت کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں راتوں کو بلا وجہ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا اور اس لڑکی کو تلاش کرتا رہتا کہ کہیں وہ مجھے مل جائے اور میں اس سے سوال کروں کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، نہ ہی میری اس سے کوئی دشمنی تھی، پھر یہ سب کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اگر اس کے پاس میری فیس کے پیسے نہیں تھے تو وہ مجھے کہہ دیتی، میں اس سے فیس نہ لیتا۔ میں غریب لوگوں کے ساتھ رعایت کر دیا کرتا تھا۔ وہ تو مجھے کہیں نظر نہ آئی، لیکن مجھے ہر لڑکی میں اس کا چہرہ نظر آنے لگا۔ میں کسی رشتے دار لڑکی کو دیکھتا جس کی شکل اس سے ملتی تو پاگلوں کی طرح اس کے شانے تھام کر اسے جھنجھوڑ کر پوچھتا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میری ماں مجھے کہتی کہ ہوش کرو، یہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ تو بھری محفل میں مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ کبھی جو راہ چلتے مجھے کوئی لڑکی نظر آتی تو میں اسے روک کر پوچھتا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ اگلے ہی پل مجھے احساس ہو جاتا کہ وہ یہ لڑکی نہیں ہے تو مجھے پھر سے شرمندگی ہونے لگتی۔ میری ماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے ماں سے کہا کہ میں مزید اس شہر میں نہیں رہ سکتا، میں یہ شہر چھوڑ کر دور جانا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے کہا چلو صحیح ہے، اس طرح اگر تمہارا ذہن صحیح ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ میں نے اور میری ماں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ گھر بیچ کر ہم دوسرے شہر آ گئے جہاں کوئی ہمیں نہ جانتا ہو۔ ہمارے رشتہ دار تھوڑے سے ہی تھے اور ان سے بھی میں نے تمام رابطے ختم کر دیے تھے۔ میں نئے شہر میں آ گیا اور ماضی کی کوئی یاد اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی، بھلائے نہ بھولتی تھی۔ میں خوابوں میں اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ میں خواب میں اس سے لڑائی کرتا تھا اور اس سے سوال کرتا تھا، لیکن وہ خاموش رہتی تھی، مجھے کوئی جواب نہ دیتی تھی۔ میں نے نئے شہر میں پھر سے چھوٹا سا کلینک کھول لیا تھا۔
ہم ماں بیٹے کا گزر بسر ہونے لگا۔ ہمیں یہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے مجھے زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس شہر میں مجھے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس سارے عرصے میں وہ لڑکی ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن سے نہیں گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا کہ دنیا ایسی باتوں کو یاد نہیں رکھتی، ہر کسی کی زندگی میں اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو بہتر ہے میں سب بھول جاؤں۔ مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اس لڑکی کا انتظار۔ میں لاشعوری طور پر اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا، کسی گلے کوچے میں، کہیں کسی تقریب میں، وہ مجھے کہیں مل جائے۔ میں تنہائی میں بیٹھ کر اس لڑکی کا تصور کرتا، اسے اپنے سامنے تصور ہی تصور میں بٹھا کر اسے سوالات کرتا تھا۔ وہ لڑکی اس قدر میرے ذہن میں حاوی ہو چکی تھی کہ وہ مجھے حقیقت میں نظر آنے لگی تھی۔ میری والدہ سے میری حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے میری شادی کرنے کی ٹھان لی اور فوراً لڑکی تلاش کر دی۔ کافی تلاش کرنے کے بعد میری ماں کو ان کی پسند کی لڑکی مل گئی، اور انہوں نے اس لڑکی کی بہت تعریف کی اور مجھ سے کہا کہ میں اس کی تصویر دیکھ لوں۔ میں نے کہا کہ مجھے دنیا کی ہر لڑکی میں اس لڑکی کی صورت دکھائی دیتی ہے، میں کسی لڑکی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ مجھے لڑکیوں سے نفرت ہو گئی ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ پچھلے 1 سال سے میں جس ذہنی تناؤ کا شکار ہوں، میرا نہیں خیال کہ میں ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے قابل ہوں۔ میں جب بھی کسی لڑکی کو دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دوں، شاید اس طرح میری روح کو تسکین مل جائے۔ لیکن میری والدہ کی شدید خواہش تھی، اس لیے میں مان گیا، مگر میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں ایک لڑکی کا وجود کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ دنیا کی ہر لڑکی اب مجھے چال باز اور دھوکے باز لگنے لگی تھی۔ خیر سادگی سے میرا نکاح میری والدہ کی پسند کی لڑکی سے ہو گیا، جسے میں نے اب تک نہیں دیکھا تھا اور میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ رخصت ہو کر میرے گھر میں آ گئی۔ اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا، صرف اس کی ایک خالہ تھی جو اسے میرے گھر چھوڑ گئی۔ کمرے میں جاتے ہوئے میں عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ مجھے لڑکیوں سے نفرت ہو چکی تھی، مجھے ہر لڑکی چال باز لگتی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے غصہ نہ آ جائے۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کا کیا قصور ہے جو میری بیوی بن چکی ہے، اور اب وہ میری ذمہ داری ہے، اسے میری توجہ اور محبت کی ضرورت ہے، میں کیوں کر اسے دور رہوں۔ میں نے بہت سوچا اور پھر میں کمرے میں داخل ہوا۔ وہ لڑکی گھونگھٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا بات کروں۔ وہ میری بیوی تھی، نہ جانے کیوں میرا دل کیا کہ میں اپنے سارے دل کا حال اسے سناؤں کہ میں پچھلے 1 سال سے کتنی اذیت میں ہوں۔ میں نے ابھی تک اس کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا۔ میں نے اسے دیکھے بغیر ہی بات شروع کر دی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، ایک لڑکی نے کیسے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر میری زندگی برباد کر دی، میرا مستقبل تباہ کر دیا۔ میں ایک ڈاکٹر تھا، ترقی کرتا جا رہا تھا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے نہ صرف میرے پیشے پر بدنما داغ لگ گیا بلکہ میرے کردار کی دھجیاں اڑ گئیں۔ اس واقعے کو لے کر میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، دل کا سکون غارت ہو گیا تھا، میں ذہنی مریض بن کر رہ گیا تھا، اور وجہ تھی وہ انجان لڑکی جس کا نام تک میں نہیں جانتا تھا۔ آج اس لڑکی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے میں کس حال میں پہنچ چکا ہوں۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اس لڑکی سے ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے کہیں مل گئی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ پھر سوچتا ہوں کہ اسے جان سے مارنے سے میری اذیت کم نہیں ہوگی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے زندہ رکھ کر تڑپا تڑپا کر ماروں، وہ میری آنکھوں کے سامنے تڑپتی رہے، روتی رہے، اور میں اسے اسی طرح تڑپتا ہوا دیکھ کر تسکین محسوس کروں۔ تم میری بیوی ہو اور میرا فرض بنتا ہے کہ ماضی میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا علم تمہیں ہو، اور میں اس رشتے کی شروعات سچائی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب یہ باتیں اپنی دلہن سے کرتا جا رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے تھے، وہ بھی بہت بری طریقے سے۔ میں پریشان ہو گیا کہ میری داستان سن کر وہ کیوں اتنا خوفزدہ ہو گئی ہے۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں تھا، لیکن اس کے ہاتھ لرزتے ہوئے مجھے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں میں اس لڑکی کے متعلق کر رہا ہوں، میں اسے اذیت دینا چاہتا ہوں جس نے مجھے اذیت دی۔ تم تو میری بیوی ہو، یہ سچ ہے،
کہ اب مجھے ہر لڑکی سے خوف آتا ہے، لیکن مجھے احساس ہے کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ میں برا انسان نہیں ہوں، تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا۔ وہ لڑکی برے رویے کی حقدار ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تمہاری نہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کی ہمت بندھائی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ میری باتوں سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ مجھے پچھتاوا ہو کہ مجھے ایک نئی نویلی دلہن سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اسے میری باتوں سے فرق نہیں پڑا، کیونکہ میرے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھے اور وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹا تو میرے سر پر آسمان گر گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنے جذبات الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا کہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر میری حالت ایسی ہوگی۔ مجھے اپنی بصیرت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو چہرہ میرے سامنے ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جس نے مجھے رسوا کیا تھا، جس کی وجہ سے پچھلے 1.5 سال سے میں ذہنی اذیت کا شکار تھا۔ میں پاگل ہو گیا تھا، میری زندگی برباد ہو گئی تھی، میرا مستقبل تباہ ہو گیا تھا، میں کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا۔ مجھ پر کیا کچھ نہیں گزرا اس لڑکی کی وجہ سے، اور وہی لڑکی آج میرے نکاح میں آ کر میرے کمرے میں میری بیوی بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم وہی لڑکی ہو، اور تم میری بیوی بن گئی ہو۔ تم نے مجھے برباد کر دیا اور تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو میرے سامنے، میرے کمرے میں، میری دلہن بن کر۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ مجھے ہر لڑکی میں اس کا چہرہ دکھائی دیتا تھا، یہ میرا وہم ہوتا تھا، میں جانتا تھا، لیکن آج مجھے کوئی وہم نہیں تھا، یہ وہی لڑکی تھی جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اٹھایا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اسے بہت برے طریقے سے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے اتنا مارا جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کی چیخیں سن کر میری والدہ کمرے میں آ گئیں۔ میری والدہ نے مجھے روکنا چاہا، لیکن میں ان کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری والدہ نے کہا کہ کیوں اس بیچاری کو مار رہے ہو؟ یہ تمہاری دلہن ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر تمہیں عورت ذات سے نفرت ہو چکی ہے تو یہ لڑکی تو بالکل بے قصور ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تم اس لڑکی کا غصہ اس معصوم لڑکی پر اتارو گے تو میں کبھی اس لڑکی کی شادی تم سے نہ کرواتی۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ تم عورت پر ہاتھ اٹھاؤ، وہ بھی اپنی نئی نویلی دلہن پر۔ میری ماں مجھے روک رہی تھی، مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں، وہی لڑکی ہے جس نے مجھے بدنام کیا تھا۔ میری بات سن کر والدہ نے کہا کہ تمہیں تو ہر لڑکی پر اس کا گمان ہوتا ہے، یہ وہ لڑکی نہیں ہے، یہ بہت اچھی اور شریف لڑکی ہے۔ اپنے ذہن سے اس لڑکی کی سوچ نکال دو، یہ تمہاری بیوی ہے۔ تمہیں اپنی بیوی میں بھی وہ لڑکی نظر آ رہی ہے؟ ہوش میں آؤ۔ میری ماں کو لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو چکا ہوں اور اپنے حواسوں میں نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں، یہ وہی لڑکی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں تو اس سے پوچھ لیں۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے میں نے اس لڑکی کو مارنا بند کیا۔ میری ماں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا میرا بیٹا سچ بول رہا ہے؟ کیا تم وہی لڑکی ہو؟ تو اس لڑکی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور کہا، ہاں میں وہی لڑکی ہوں جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ میں ان کی اس حالت کی ذمہ دار ہوں اور میں حقدار ہوں اس مار کی۔ اس لڑکی نے اسی وقت اپنا جرم قبول کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کے میری ماں سکتے میں آ گئی تھی، وہ جو چاہتی تھی کہ میں نارمل ہو جاؤں۔ اب والدہ میرے لیے پریشان تھیں کہ نارمل تو دور کی بات، اس لڑکی کو دیکھ کر میں مزید اب نارمل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو اس قدر پریشانی میں دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے میں نے اپنی والدہ سے معافی مانگی اور انہیں کمرے میں لے گیا اور انہیں نیند کی گولی دے کر سلا دیا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے میری ماں کو پریشانی ہوئی۔ میری ماں کے سوا دنیا میں میرا اور کوئی نہیں تھا۔ اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو میں مکمل طور پر پاگل ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے برداشت سے کام لیا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ماں کی غیر موجودگی میں اس لڑکی سے اپنے بدلے لوں گا۔ جب اماں گھر پر نہیں ہوتی تھیں تو میں اس لڑکی کو مارتا تھا، اسے مار کر مجھے سکون ملتا تھا۔ 1.5 سالوں کی اذیت تھی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں کمرہ لاک کر کے اسے مارتا جاتا اور اسے کہتا کہ خبردار جو تمہاری آواز باہر گئی، لیکن مجھے حیرت تب ہوتی جب وہ اپنا دفاع نہیں کرتی، وہ زمین پر پڑی رہتی اور میری مار کھاتی رہتی۔ اب چیختی بھی نہیں تھی،
نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہ مار دل سے کھانا چاہتی ہے۔ اسے مار کر مجھے سکون مل رہا تھا اور مار کھا کر اس کو سکون مل رہا تھا۔ جب اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اسے سوال کیا کہ وہ روتی کیوں نہیں ہے، اپنا دفاع کیوں نہیں کرتی۔ میرے سوال پر اس کے آنسو چھلک پڑے اور وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس پل، اس لمحے، نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا تھا، شاید اس لیے کہ میں نے اسے بہت مارا تھا۔ پورا 1 مہینہ میں اس پر ظلم کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے مارنے کی بجائے آرام سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ، تم نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ کیا مقصد تھا تمہارا؟ کیوں تم نے میرا انتخاب کیا اس بدنامی کے لیے؟ کیا شہر میں دوسرے ڈاکٹر نہیں تھے، یا میری تم سے کوئی دشمنی تھی، یا تمہارے پاس میری فیس کے پیسے نہیں تھے؟ میں نے اس سے سوال کیا تو آگے سے وہ اپنی کہانی اور اس واقعے کی وجہ بتانے لگی۔ جو کچھ اس نے مجھے اس طرح سے بتائی، اس نے مجھے حیران کر دیا۔ میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے تھے، ان کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں تھے، اور آپ نے نیا کلینک کھول رکھا تھا۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ایک رات میں آپ کی کلینک میں آئی۔ میں نے آپ کے اسسٹنٹ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ میرے والد یہاں نہیں آ سکتے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں، تو ڈاکٹر صاحب خود چل کر میرے والد کے پاس آ جائیں اور دیکھیں کہ ان کو کیا تکلیف ہے۔ میرے پاس فیس کے بھی پیسے نہیں ہیں، میں بہت غریب لڑکی ہوں، میرے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں ہے، گھر میں صرف میں اور میرے والد صاحب رہتے ہیں۔ میں نے آپ کی اسسٹنٹ سے کہا، انہوں نے شاید آپ کو اندر آ کر ساری بات بتائی۔ آپ بہت مصروف تھے، یا جو بھی تھا مجھے نہیں پتا، لیکن آپ نے میرے گھر آنے سے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ آپ بہت مصروف ہیں، میں کہیں اور چلی جاؤں۔ میں مایوس ہو گئی۔ یہاں پر دور دور تک کوئی ہسپتال نہیں تھا، صرف آپ کا ایک کلینک تھا، اور نہ میرے پاس گاڑی تھی اور نہ ہی مجھے کہیں اور جانے کی ہمت تھی۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی، میں تنہا جوان لڑکی دور نہیں جا سکتی تھی۔ ایک آپ کا کلینک میرے گھر کے پاس تھا، اس لیے مجھے آسانی تھی، لیکن آپ کا یہ 2 ٹوک جواب سن کر مجھے مایوسی ہوئی۔ میں گھر واپس آئی۔ میرے والد صاحب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا۔ میں ایسے ہی بھاگتی ہوئی ایک بار پھر آپ کے پاس آئی، آپ کی اسسٹنٹ سے درخواست کی، لیکن جب میرا پیغام آپ تک آپ کی اسسٹنٹ نے ایک بار پھر سے پہنچایا تو آپ کا وہی جواب تھا، میں بہت مصروف ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ فیس نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہیں۔ میں واپس گھر گئی تو دیکھا میرے والد صاحب فوت ہو چکے تھے۔ میری دنیا لٹ چکی تھی، میں برباد ہو چکی تھی۔ کیا تھا جو اس رات آپ آ جاتے میرے والد صاحب کے پاس؟ موت تو ان کی لکھی ہوئی تھی، لیکن ساری رات وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تکلیف میں موت سے مقابلہ کرتے رہے۔ کیا تھا جو آپ درد کا ایک انجیکشن انہیں لگا دیتے تو انہیں اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اس واقعے کے بعد مجھے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ اس منصب پہ بیٹھنے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ سے بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ سب ڈرامہ کیا تاکہ آپ کا کلینک بند ہو جائے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا کلینک بند ہو چکا ہے تو مجھے سکون ملا۔ کافی عرصے تک میں سکون میں رہی۔ پھر میں نے میرے بابا جان کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم نے بہت غلط کیا ہے، تمہیں اس انسان سے معافی مانگنی چاہیے۔ معافی مانگنے کے لیے آپ کی کلینک آئی، لیکن وہاں پر کلینک کی جگہ مجھے کپڑوں کی دکان دکھائی دی۔ میں نے آپ کے گھر کا پتہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ آپ شہر ہی چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میرے والد صاحب روز میرے خواب میں آتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے اس ڈاکٹر کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے تکلیف ہوئی تمہاری اس حرکت سے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری وجہ سے میرے والد صاحب کی روح کو سکون نہیں آ رہا۔ پھر مجھے احساس ہوا شاید آپ واقعی مصروف ہوں گے، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں تو جیسے سکتے میں ہی آ گیا۔ مجھے یاد آ گیا تھا میری اسسٹنٹ نے 2-3 بار مجھے کہا تھا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے، لیکن اس وقت میں ایک شخص کا آپریشن کر رہا تھا۔ وہ شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ وہ ایک جوان لڑکا تھا جس کی بوڑھی ماں باہر کھڑی اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ہاں، میں نے 2-3 بار وہاں جانے سے انکار کیا تھا، کیونکہ میرا اولین مقصد اس نوجوان کی زندگی بچانا تھا جس کی ماں باہر رو رہی تھی۔ مجھ سے کوتاہی یہ ہو گئی کہ میں اپنے کسی اسسٹنٹ کو وہاں بھیج دیتا، لیکن میں اس قدر ذہنی تناؤ کا شکار تھا کہ مجھے خیال نہیں رہا۔ ہم ڈاکٹر بھی انسان ہوتے ہیں، ہمارے پاس دن میں ہزاروں کیس آتے ہیں
ہر کسی کی مدد کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، جسے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن وہ بھی غلط فہمی کا شکار تھی۔ وہ مجھے مغرور ڈاکٹر سمجھ رہی تھی اور اس کے والد اس کے سامنے تکلیف میں دنیا سے چلے گئے، تو شاید وہ بھی ذہنی اذیت کا شکار ہو گئی تھی، جس طرح سے میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بدلے کی آگ میرے اندر بجھ چکی تھی، جس طرح سے میرے اندر تھی۔ ہم دونوں کا ملنا شاید قدرت کو منظور تھا۔ کافی دنوں تک تو میں سوچ میں پڑا رہا، پھر میں نے اس لڑکی کو معاف کر دیا اور اسے کہا کہ مجھے بھی معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی۔ ہم دونوں نے غلط کیا اور ہم دونوں کو اپنی غلطی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں نے اپنی ماضی کا طریق باب بند کر کے نئی زندگی کی شروعات کر لی اور دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔